کرنے کے لیے موجود ہیں توصیف احمد صاحب. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیا ہوا کل, اور مطلب ہماری بولنگ پوری طریقے سے ناکام ہو گئی, 2 وکٹوں کے نقصان پہ 10 اوورز پہلے بنا لیا ساؤتھ افریقہ نے. جی آپ نے شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ مشکل حالات ہیں. اب تو مطلب الفاظ نہیں آ رہے ہیں اور الفاظ ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں اور اس مشکلات سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں, اب تو ساری چیزیں کہہ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم عجیب عجیب چیزیں کر رہے ہیں. آپ نے خود بھی بتایا, اور مثال دے دیتا ہوں کہ لرننگ پروسیس کی بات کرتے تھے, لرن کر رہے ہیں ہم یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات ہے تو سیکھیں, ڈیکاک سے سیکھیں. وہ انڈر 19 سے چلے تھے, اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی, اس کے بعد وہ باہر ہو گئے. 22 میرا خیال 22 سینچریاں اور 20-25-50 تھے ان کے, اور اس کے بعد انہوں نے پرفارمنس نہیں کی. وہ واپس آئے, ان کو یہاں بھیجا گیا اور انہوں نے کل ایک بہترین اننگ کھیل کے اپنی ٹیم کو, جسے ہم کہتے ہیں فنش کر کے دیا. ہم فنش کا لفظ کہتے ہیں, ہم لوگ فنش کرنے والے ہمارے پاس نہیں ہیں, گیم کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ مشکلات تو ہمیں, پچھلا میچ بھی آپ بچ گئے ایکچوئل, اگر آپ دیکھیں آپ کسی پہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو پچھلا میچ بھی آپ بچ گئے کیونکہ انہوں نے رن دی 260 کیے, جبکہ پچ ہی 300 سم تھنگ کی پچ تھی. اور کل حیرت ہوئی ہے مجھے کہ کیا سوچ کے آپ نے پہلے بیٹنگ کر لی, آپ سوچ رہے تھے ڈیو فیکٹر, پھر ٹیم آپ نے جو ہے ادھر اسپنر کھیل رہے ہیں, آپ ابرار کو بٹھا رہے ہیں, پھر 4 فاسٹ بالر بلکہ 5 فاسٹ بالر اور 8 بالر آپ نے آزمائے ہیں, اور ایک کا بھی ایسے ہی کچھ نہیں ہوا. کیچ چھوٹے 1-2-3 ہوتے ہیں, کیچ چھوٹتے ہیں, بٹ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ اس میچ کو اس طرح جو ہے کر. اور کچھ مجھے بھی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ اور 50 کی کرکٹ سے یہ اتنے کچھ بظاہر نہیں ہے. مجھے اسٹریٹجی بتائیں, کبھی آپ 7-8 بولرز کے ساتھ جاتے ہیں, کبھی آپ 7 بیٹرز کے ساتھ جاتے ہیں, تو کوئی بیلنس تو ہو ٹیم میں. ہر میچ میں اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے, پچ تو وہی ہے, گراؤنڈ تو وہی ہے. نہیں اسٹریٹجی دیکھیے, وہ اسکوائر جو بنا ہوا ہے, اب ٹھیک ہے اس پہ فرسٹ کلاس میچ ہوتے رہے, لیکن ہمیشہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے, شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ڈینس لیلی ایک ہوتے تھے, اس وقت انہوں نے گریو یارڈ اس کو کہہ دیا تھا, قبرستان کہہ دیا تھا, کہ اس میں وہ میچ میں بھی کھیل رہا تھا, اس میں ڈبل سینچری تسلیم عارف نے کی تھی, ڈبل سینچری گریگ چیپل نے کی تھی. دیٹ ٹائم 80s کی بات کر رہا ہوں, بٹ وہ سرفس بڑا زبردست یہاں کا ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہاں پہ 300 رنز تو بنتے ہیں اور وہ چیز بھی ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہے. لیکن اسٹریٹجی کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ان سے پوچھیں نا, باہر سے بلا کے بٹھا دیے ہیں انہوں نے, اور وہ کیا اسٹریٹجی بنانا چاہ رہے ہیں. اسپنر ہمارے پاس پھر کم پڑ گئے, آپ نے ابرار کو بٹھا دیا, ٹھیک ہے ان کو مار پڑی تھی, لیکن انہوں نے 3 وکٹ لے کے آپ کو میچ میں تو واپس لائے تھے. وہ تو آپ کی اپنی مرضیاں ہیں کہ آپ 12-15 رن چیز کر رہے ہیں, آپ کی وکٹیں باقی ہیں اور آپ لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں, اور پھر وہ میچ پھنس جاتا ہے, جا کے نیچے ایک آدمی چھکا مار کے آپ کو بچا لیتا ہے. تو ان سے پوچھیں نا, کوئی آن کے جواب دے تو وہ کوئی سلیکٹر جواب دے. ایک اور چیز بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں, یہ ڈاٹ بالز کا کیا علاج ہے, اس کو کیسے کیور کیا ہے اس کے, ہمیں ذرا اس مرض کی نا علاج بتا دیں. کل ہم نے دیکھا کہ ہم نے 164 ڈاٹ بالز کھیلی, اتنی خراب بیٹنگ, مطلب اس کا حل بتا دیں آپ. دیکھیے ایک تو سم ٹائم یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے, یہ آپ کے ساتھ جو رنر سامنے جو کھڑا ہے نا پارٹنر, اس کے ساتھ سے ہوتا ہے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, کس طرح بھاگتے ہیں. لیکن اس کرکٹ میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور کرتے ہیں. ہمارے یہاں 2-3 ایسے پلیئر گزرے ہیں جو رن آؤٹ ہو جاتے تھے, اتنے اچھے رنر نہیں تھے, ہمیں معلوم ہے. لیکن آپ جب رنز کے لیے جائیں گے ہی نہیں اور آپ کوشش ہی نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو رنز 1 رن کے لیے تو کوشش ہی نہیں کرتے جو دوسری ٹیمیں کرتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بولرز کو ڈسٹرب کرنے کا, کہ اگر آپ نہیں کھیل پا رہے تو 1 رن لے کے ایٹ لیسٹ دوسرے اینڈ پہ چلے جاؤ اور جا کے. یہ پلیئر کے اپنے اوپر ہے, اس میں کون سکھائے گا ان کو. ٹھیک ہے آپ پریکٹس میں کرا دیں گے, جی گیند روکی, قریب روک کے بھاگے اور ڈائیو ماری اور یہ سب آپ پلان اور وہ کرتے ہیں جا کے, لیکن
मैच में क्या हो जाता है, बहुत प्रेशर होता है। आप एक ही तरफ लगे हुए हैं, सिर्फ आप लगे हुए हैं कि जी बाबर कुछ कर दे तो बस सारा कुछ हल हो जाएगा। मैच जीतना है, कोई भी जिताए, बाबर जिताए। कल 3 बर्गर नाम है शायद उनके, बर्गर जो उनका फास्ट बॉलर है, तो उसने 3 बॉलों में तो हमारी जो है पूरी टीम ऑलमोस्ट खत्म कर दी। वो तो शुक्रगुजार है इतनी लंबी। फिर वो कहते हैं ना कि हम तो बैटिंग इसीलिए लंबी खिलाते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर वाले कुछ करेंगे नहीं। भाई जान छोड़ दें, दूसरों को खिला दें। 2-3 प्लेयर हमारे बाकी रह गए, फैसल अकरम को आप खिला दें स्पिनर में, और मैं तो कह रहा हूँ रिजवान आप भी बैठ जाएं और हसीबुल्लाह को भी चांस दे दें भाई, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होगा। आप जीत जाएं, हो सकता है परसों आप जीत जाएं, कर लेंगे, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं है। ये टीम डिस्टर्ब है और अभी तक डिस्टर्ब है। कौन सी तैयारी है? मुझे तैयारी कोई ऐसा नजर नहीं आ रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी कोई तैयारी इनकी नजर नहीं आ रही, जो हमें दोनों मैच में भी नजर आया। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे। और जनाब देखें, अब जीत जो होती है ना, उसमें नजर आना चाहिए कि जी अच्छी परफॉर्मेंस से ये जीत मिली है। जो लास्ट मैच हमने जीता, अब अगर फर्ज करें हम तीसरा जीत जाते हैं और जिस तरीके से पहला जीता उस तरह जीता जाता है, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी ये इंडिविजुअल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या ये टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। उस पे हम टीम ये एफर्ट कह नजर सकते हैं आनी कि चाहिए। दुआओं से और किसी मौजे से जीत